السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا، اللہم ربنا زدنا علما نافعا، اللہم ربنا زدنا علما نافعا۔ عزیز طلبہ، ہمارا نیا تعلیمی سال 9 شوال سے شروع ہو چکا ہے۔ میرے پاس علم منطق کی ایک نہایت ہی اہم کتاب قطبی تصورات کی گھنٹی آپ لوگوں کی ہے۔ قطبی علم منطق کی ایک نہایت ہی اہم کتاب ہے، البتہ یہ ایک دوسری کتاب کی شرح ہے، دوسرے رسالے کی شرح۔ علامہ عمر بن علی قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم منطق میں ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام انہوں نے رسالہ شمسیہ تجویز فرمایا۔ اس کے اور بھی حواشی اور اس کی شروحات لکھی گئیں، مگر علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک شرح تحریر قواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ کے نام سے تصنیف فرمائی، اور یہ کتاب قطبی کے نام سے معروف و مشہور ہوئی، اور اتنی معروف و مشہور اور اتنی مقبول ہوئی کہ آج زمانے سے ہمارے مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔ علامہ قطب الدین رازی اپنے وقت میں علوم عقلیہ کے امام کہلاتے تھے۔ بلاد یلم میں ایک جگہ اسی رے کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کو رازی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی اور علم منطق کے مسائل اور اس کے قواعد اور اس کے قوانین کو ایک اچھے انداز میں تحریر فرمایا، جو آج مدارس کے اسلامیہ کے طلباء کے لیے علم منطق کے اندر سب سے اہم کتاب کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی لیے تمام مکاتب فطر کے مدارس اس کتاب کو اپنے یہاں داخل نصاب رکھتے ہیں۔ علامہ عمر بن علی قزوینی معروف نجم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب
یعنی اپنے رسالہ جو متن کی حیثیت رکھتا ہے، رسالہ شمسیہ کو ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمے پر مرتب کیا۔ مقدمے میں الگ مسائل کا بیان ہوگا، مقالات ثلاثہ میں الگ مسائل کا بیان ہوگا، اور خاتمے میں ایک الگ چیز کا بیان ہوگا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ ہر دن کے درس میں پڑھتے رہیں گے۔ متن میں علامہ نجم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ مقالات وخاتمہ مُعْتَصِمًا بِحَبْلِ التَّوْفِيقِ مِنْ وَاهِبِ الْعَقْلِ۔ میں نے اس کتاب کو، اس رسالے کو ایک مقدمہ، 3 مقالات اور خاتمے پر مرتب کیا۔ معتصماً بحبل التوفیق بین واہب العقل ومتوکلاً علی جودہ المفیض للخیر والعدل۔ عقل عطا کرنے والے کی توفیق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے اور خیر و عدل کے فیضان کرنے والے کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا۔ انہ خیر موفق، وہی سب سے بہتر توفیق دینے والا، و معین، اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اما المقدمہ ففیہا بحثان، الاول فی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ۔ صاحب ماتن یعنی علامہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ اب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جو 5 اجزاء پر منقسم کیا تھا، اس میں سے پہلا جز تھا مقدمہ۔ مقدمے میں کن چیزوں کا بیان ہوگا، کن چیزوں کو بیان کیا جائے گا، اس کے بارے میں اس عبارت میں آپ فرماتے ہیں کہ مقدمے میں 2 بحثیں ہوں گی۔ پہلی بحث میں علم منطق کی ماہیت، اس کی حقیقت اور تعریف کو بیان کیا جائے گا، جبکہ دوسری بحث میں منطق کی ضرورت اور اس کی حاجت کا بیان ہوگا۔ اس کا مطلب کہ آپ نے اپنے رسالے کو جو 5 اجزاء پر منقسم کیا کہ وہ ایک مقدمہ، 3 مقالات اور خاتمے پر مرتب ہے، اب ہر ایک کی تفصیل یہاں سے انہوں نے شروع فرمائی۔ مقدمے میں انہوں نے بیان کیا کہ میں 2 چیزوں کو بیان کروں گا، 2 بحثیں ہوں گی، ایک منطق کی ماہیت، اس کی حقیقت، اور دوسری منطق کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ اس کے بعد شارح علیہ الرحمہ یعنی علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: اقول الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ و 3 مقالات و خاتمہ۔ اما المقدمہ ففی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ و موضوعہ، واما المقالات فاولاها فی المفردات والثانیہ فی القضایا واحکامها والثالثہ فی القیاس، واما الخاتمہ ففی مواد الاقصیہ واجزاء العلوم۔ اس عبارت میں شارح علیہ الرحمہ
یعنی علامہ قطب الدین رازی، ماتن نے جس چیز کا اجمال بیان کیا یا جس چیز کو اجمالی طور پر ذکر کیا اسی کو بالتفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ماتن نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو ایک مقدمہ، 3 مقالات اور خاتمے پر مرتب کیا۔ انہی 5 چیزوں کو شارح علیہ الرحمہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ رسالہ ایک مقدمہ، 3 مقالات اور خاتمے پر مرتب ہے۔ مقدمے کے اندر منطق کی ماہیت، اس کی غرض و غایت اور اس کے موضوع کا بیان ہوگا۔ منطق کی ماہیت، اس کی تعریف، اس کی حقیقت کا بیان آگے ہوگا۔ البتہ اس سے پہلے ہی ہم تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی تعریف، اس کی غرض و غایت اور اس کا موضوع بھی رہے۔ منطق کی گزشتہ کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا منطق کی تعریف، ایسے اصول و قوانین کا جاننا جن کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے محفوظ رکھے، خطا فی الفکر سے بچائے۔ منطق کی غرض و غایت ذہن کو خطا فکری سے بچانا، غور و فکر کی غلطیوں سے بچانا، اور اس کا موضوع معرف اور حجت۔ انہی 3 چیزوں کا بیان مقدمے کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد رہا مسئلہ تینوں مقالات کا، تو شارح فرماتے ہیں کہ پہلا مقالہ مفردات کا ہوگا، یعنی پہلے مقالے میں مفردات کا بیان ہوگا، البتہ طبعاً کہیں مرکبات ناقصہ کا بیان بھی آئے گا۔ دوسرے مقالے میں قضایا کا بیان ہوگا، قضایا کے ساتھ ساتھ ان کے احکام کا بھی بیان ہوگا، اور تیسرے مقالے میں قیاس کا بیان ہوگا، اور خاتمے میں قیاس کے مادے اور علوم کے اجزاء کا بیان ہوگا۔ یہ پوری تفصیل ان 5 چیزوں کی ہے جن 5 چیزوں پر رسالہ شمسیہ کو ماتن نے مرتب کیا تھا، اور اجمالاً ان کا ذکر کیا تھا۔ شارح نے اس کی وضاحت فرما دی اور بیان کر دیا کہ مقدمے میں کن چیزوں کا بیان ہوگا، مقالات میں کن چیزوں کا بیان ہوگا، اور ساتھ ساتھ خاتمے میں کن چیزوں کا بیان ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو یہاں پر بیان کر دیا۔ البتہ دلیل حصر کہ یہ کتاب انہی 5 چیزوں پر کیوں مرتب ہوئی ہے، 5 ہی چیزوں کا بیان کیوں رکھا گیا ہے، 5 اجزاء پر اس کتاب کو کیوں مرتب کیا گیا ہے، اس کی دلیل حصر بھی شارح علیہ الرحمہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا عَلَيْهَا لِأَنَّ مَا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ فِي الْمَنطِقِ إِمَّا أَن يَتَوَقَّفَ الشُّرُوعُ فِيهِ عَلَيْهِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ الْمُقَدِّمَةُ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْبَحْثُ فِيهِ عَنِ الْمُفْرَدَاتِ فَهُوَ الْمَقَالَةُ الْأُولَى، أَوْ عَنِ الْمُرَكَّبَاتِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ الْبَحْثُ فِيهِ عَنِ الْمُرَكَّبَاتِ الْغَيْرِ الْمَقْصُودَةِ بِالذَّاتِ فَهُوَ الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ، أَوْ عَنِ الْمُرَكَّبَاتِ الَّتِي هِيَ الْمَقَاصِدُ بِالذَّاتِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ النَّظَرُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ
فہی المقالۃ الثالثہ او من حیث المادہ وہو الخاتمہ۔ دلیل حصر بیان کرتے ہوئے شارح علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ علم منطق میں جن چیزوں کا جاننا لازم و ضروری ہے، جن چیزوں کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے، یا تو وہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ خود ان پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوگا، یعنی شروع فی العلم ان چیزوں پر موقوف ہوگا، یا موقوف نہیں ہوگا۔ اگر ان چیزوں پر شروع فی العلم موقوف ہو تو اسی کا نام مقدمہ ہے، اور اگر جن چیزوں کا علم منطق میں جاننا ضروری ہے ان پر شروع فی العلم موقوف نہ ہو تو اب یا تو بحث اس میں مفردات سے ہوگی یا مرکبات سے۔ اگر وہ بحث مفردات سے ہوتی ہے تو اسی کا نام مقالہ اولیٰ ہے، اور اگر بحث مرکبات سے ہوتی ہے تو اب وہ دو حال سے خالی نہیں۔ اب یا تو اس میں بحث ایسے مرکبات سے کی جائے گی جو غیر مقصود بالذات ہوں گے، یا ایسے مرکبات سے بحث کی جائے گی جو مقصود بالذات ہوں گے۔ اگر ایسے مرکبات سے بحث کی جاتی ہے جو غیر مقصود بالذات ہیں تو وہی مقالہ ثانیہ ہے، اور اگر ایسے مرکبات سے بحث کی جاتی ہے جو مقصود بالذات ہیں تو اب اس کی بھی دو صورتیں ہوں گی، وہ بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں بحث من حیث الصورہ ہوگی یا اس میں بحث من حیث المادہ ہوگی۔ اگر اس میں بحث من حیث الصورت ہوتی ہے، اس میں غور و فکر صورت کے اعتبار سے ہے تو وہ مقالہ ثالثہ ہے، اور اگر اس میں بحث مادے کے اعتبار سے ہوتی ہے تو اسی کا نام خاتمہ ہے۔ یہ دلیل حصر ہے جس کو شارح نے بڑے ہی مختصر انداز میں لیکن جامع طور پر بیان کر دیا ہے کہ دلیل حصر کے ساتھ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ کتاب کو انہی 5 اجزاء میں منحصر کیوں کیا گیا، انہی 5 اجزاء پر ان کو مرتب کیوں کیا گیا، اس کو شارح نے یہاں پر اجمال کے ساتھ لیکن جامع طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو محفوظ کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ صرف سن لینے سے فوراً آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ 1 بار 2 بار 3 بار اس کا مطالعہ کریں،